بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. آج ہم دوسری محرم کے حوالے سے بات کریں گے. دوسری محرم جب امام حسین کربلا میں داخل ہوئے اور میر انیس نے اپنے مرثیے میں اس کو کس خوبی سے بیان کیا ہے کہ جب کربلا میں داخلہ شاہدیں ہوا، ڈاکٹر صاحب دشتے بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین حسین ہوا، اور پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. سبحان اللہ. آج میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں مرثیے کی ابتدا، مرثیے کی شروعات کس طرح ہوئی، کس طرح سے اقوام عالم نے مرثیے کو اپنایا اور کس طرح مرثیہ ادب عالیہ کا مقام حاصل کر کے ترویج عزاداری کا باعث بنا. اس پر ہم یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں گے. ناظرین جی ڈاکٹر صاحب. بہت یقیناً دنیا کی شاعری کی جو تاریخ ہے وہ شروع ہی مرثیے سے ہوئی ہے. حقیقت ہے. علماء نے کہا ہے کہ حضرت آدم نے اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر جو دوسرے بیٹے قابیل نے کیا تھا، جو الفاظ کہے تھے وہ مرثیے کی شکل میں بزبان سیریانی لٹریچر میں موجود ہیں. اس زمانے کی زبان کچھ بھی ہو لیکن بزبان سیریانی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نے غم کا اظہار جو کیا ہے وہ محفوظ ہے. یعنی کیونکہ جذبات کے اظہار کا نام شاعری ہے، بالکل، اور انسانی جذبوں میں سب سے قوی، سب سے شدید جذبہ جذبہ غم ہے. تو اس غمناک، حسرتناک جذبات کے ڈھنگ کو مرثیہ کہتے ہیں. اصطلاحی طور پر جیسا میں نے عرض کیا کہ لغوی معنی میں کسی مرنے والے کی موت پر غم منانے اور اس کے اوصاف حمیدہ بیان کرنے کا نام مرثیہ ہے. جیسا قصیدہ زندوں کی تعریف میں ہے، مرثیہ مردوں کی تعریف میں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ سنسکرت اٹھا لیں تو دھرتراشت کا مرثیہ کورووں کی تباہی پر ہے. حضرت داؤد کا مرثیہ طالوت کے قتل پر ہے. سہراب کی ماں کا مرثیہ بیٹے کے قتل پر ہے. خسرو کا مرثیہ ملتان کی تباہی پر ہے. فردوسی کا مرثیہ عجم کی تذلیل پر ہے. اور اسی طریقے سے سعدی کا مرثیہ اس زمانے کے خلیفہ ملک مسلم کے زوال پر ہے. صدر اسلام میں بھی اور اس سے پہلے بھی خنسا کے مرثیے ہمیں ملتے ہیں عربی میں. ہمارے پاس حسان بن ثابت کے حضور کے وصال پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بھی، یہ جو حضرت فاطمہ کا جو شعر ہے سبت اللہ، وہ در حقیقت باپ کے مرثیے کے بارے میں ہے. تو مرثیہ ہمیشہ ہے. لیکن جہاں تک کہ اب یہ جدید ہم نے دیکھا ہے کہ مرثیے کو جو فروغ حاصل ہوا ہے، یعنی جب سلطنت صفوی کے مشہور شاعر محتشم کاشی نے دو قصیدے، ایک تہمہ صف صفوی اور دوسری ان کی جو ملکہ تھی، بیگم تھی، ان کی شان میں لکھ کر روانہ کیے، تو شہنشاہ نے دونوں قصیدے واپس کر دیے اور کہا کہ تم نے ہم مبالغے سے کام لیا ہے، تم محمد اور آل محمد کے بارے میں بات کرو تو کبھی ان کی جو عظمت ہے اس کو اپنے اشعار میں بیان نہ کر سکو گے، یعنی مبالغہ ممکن نہیں. چنانچہ محتشم کاشی نے آج سے کوئی 435-36 سال پہلے وہ
خوبصورت آپ کے جو ہے مرثیہ لکھا جو دنیا کے مشہور ترین مرثیوں میں شامل ہوا، پس با زبان پرگلا اوں بضعت رسول. یعنی مرثیہ شروع ہوتا ہے جب حضرت زینب کی نظر اپنے بھائی کے جنازے پر پڑتی ہے جو پیغمبر اکرم کی آغوش میں پلا حسین، اس کے جنازے کو، بے سر جنازے کو دیکھتی ہے کہ خاک و خون میں لتھڑا ہوا ہے، تو فوراً کہتی ہے بس با زبان پرگلا اوں بضعت رسول. یعنی رسول کی جگر، نور چشمی جگر کے ٹکڑے زینب نے پرگلا زبان سے رو در مدینہ کرد، یا ایہا الرسول، مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول، این کشتہ فتات با ہاموں حسین توست. یہ جو جنازہ پڑا ہوا ہے کیا یہ تیرا حسین ہے؟ ویں سید دست و پازد در خون حسین توست. وہ جو ایک شکار کی طرح سے اپنے خون اور خاک میں ہاتھ اور پیر ملا ہے، یہ تیرا حسین ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس درد سے یہ مرثیہ شروع ہوا ہے. تو یہی مرثیوں کی آپ کے جب آمد بر صغیر میں ہوئی تو سلاطین قطب شاہی ہوں یا عادل شاہی ہوں یا بہمنی سلطنت ہو، انہوں نے روایت آپ کے مرثیہ برقرار رکھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو نصرتی، ہاشمی، محمد خلی اور کئی آپ کے جو ہے شاعر، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ اشرف بیابونی وغیرہ نے مرثیہ لکھے، اور مرثیہ پھر دکن میں رواج پایا. یہ پرانی اردو زبان میں دکنی میں رواج پانے کے بعد جب آیا تو اردو کے جو باوائے ادب یعنی اردو کے ولی دکنی نے بھی مرثیہ لکھا. اس وقت 1141 آپ کے ہجری تھا، یعنی 300 سال پہلے. کیا کہتے ہیں؟ کیا حاطف نے، ولی دکنی، کیا حاطف نے یوں تعریف معقول، ولی کا سخن ہے حق پاس مقبول. ہوا ہے ختم جب یوں درد کا حال، تھا 1141واں سال. تو 1141 ہجری کو بابائے اردو یعنی ولی دکنی نے مرثیہ لکھا اور اس مرثیے کا نام لیا درد کا حال. تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ اردو کی یعنی پیدائش سے یا پرانی اردو سے جڑا ہوا ہے. اسی لیے کسی نے کہا آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. جو خوب لوگوں کے پاس فطرت میں ہوتا ہے وہ پوری چیزیں تیرے پاس ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رضوی صاحب مرثیے میں غزل کا تغزل ہے، مرثیے میں قصیدے کا شکوہ ہے، مرثیے میں تمطراق ہے، مرثیے میں مثنوی کی آپ کے جو ہے تسلسل ہے، مرثیے میں آپ محاورے دیکھیں، ضرب المثل دیکھیں، روزمرہ دیکھیں، اس کے محاسن کو دیکھیں، تشبیہات، کنائے اور آپ استعارات، اس کے علاوہ ثنائے معنوی، ثنائے لفظی، کیا چیز نہیں ہے، کون سی فصاحت نہیں ہے، کون سی بلاغت نہیں ہے جو مرثیے میں نہیں. تو مرثیہ در حقیقت نہ صرف مکالمہ نگاری کا نام ہے، نہ صرف واقعہ نگاری کا نام ہے، نہ صرف جذبات نگاری اور منظر نگاری کا نام ہے، بلکہ سب سے اہم چیز جو مرثیے میں ہے وہ مرثیہ تہذیب کا ایک پورا شاہکار ہے، انسانیت کا آپ کے جو ہے شاہکار ہے. اس میں مرثیہ رونے رلانے کی فقط چیز نہیں، مرثیہ درد کی چیز ہے، لیکن مرثیہ خودداری، عین عزت نفسی کی تعلیم دیتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرثیے کی جو وضع ہے اور مرثیہ، تو آج سوال یہ ہوتا ہے کیا آج کے دور میں جو 21ویں صدی میں ہم ہیں مرثیے کی ضرورت ہے؟ ہاں، ہر دور سے زیادہ مرثیے کی ضرورت ہے، مرثیے کے افکار و مطالب کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت احترام آدمی کی ضرورت ہے، فضیلت آدمی کو آدمی بھول چکا ہے. یعنی مائی وے از دا ہائی وے کہنے والے لوگ آ چکے ہیں کہ اگر آپ میرے
چیزوں کو، میری آپ کی فکر کو نہیں مانتے تو یعنی آپ انسانیت سے دور ہیں. تو ایسے معاشرے میں، ایسے پرآش و ماحول میں صرف مرثیے کے ضابطۂ اخلاق کی ضرورت ہے، اس کی خوش عہدی کی ضرورت ہے، مرثیے کی خوش کرداری، مرثیے کی خوش فضائی، مرثیے کی خوش عملی کی ضرورت ہے، اس کے پاکیزہ کرداروں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مرثیے کی کتاب میں کوئی ایسا درس اخلاق نہ ہوگا جو اس میں موجود نہ ہو. آپ کو کہیں پر مرثیے کے بند میں حلم ملے گا، کہیں پر اس میں علم کی روشنی ملے گی، صداقت ہے، شجاعت ہے، امانت ہے، سخاوت ہے، محبت ہے، شفقت ہے، تحمل اور صبر و تشکر اور اتحاد اور اتفاق ہے. تو اسی لیے مرثیے کو انسان سازی کا شاہکار کہا گیا ہے. ہمارے پاس فارسی میں فردوسی کا شاہنامہ ہے، لیکن شاہنامے میں خود فردوسی کہتا ہے کہ منم ساختم رستم داستان، میں نے رستم داستان کو ولی، وہ کہتے ہیں کہ وگرنہ یلی بودے در سیستان، وہ تو ایک معمولی سا وحشی تھا جو جنگلوں میں پھرتا تھا. میں نے اپنے منہ قلم سے، میں نے اپنے قلم کی طاقت سے اسے ہیرو بنایا ہے. لیکن میں کیا بیان کروں کہ واقع کربلا کی عظمت کیا ہے، کیا نواس رسول اور اس خانواد رسول کی عظمت ہے کہ میر انیس کہتے ہیں کہ عاجز ہیں فرزدہ خودبل وائل و صحباں، میں آپ کی کیا مدح کر سکوں مولا. یہاں تو بڑے بڑے آپ کے جو ہے عربی شعراء نے بھی آپ کے قلم کو ٹیک دیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کمال انسانیت کے جو نمونے اور شرافت اور آدمیت کے جو مجسمے جو کربلا میں ان اپنی دنیا کو درس دے رہے تھے، اس کو کسی طریقے سے نظم کرنا اور فیضیاب بتانا اگر کسی نظم میں ہے تو وہ نظم ہے آپ کے مرثیہ. اور مرثیہ مخصوصاً اردو مرثیے کی بات میں کر رہا ہوں. اردو مرثیہ وہ ہے جس کے لیے آپ مقدمہ حالی کو دیکھ لیجئے. حالی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو تو پڑھا جائے لیکن مرثیے سے روگردانی نہ کی جائے. میں اصغر رضوی صاحب یہاں پر مقدمہ شعر و شاعری سے حالی کا وہ کوٹ پیش کرتا ہوں جس میں حالی یہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے کہتے ہیں. مقدمے میں دیکھیے، جن لوگوں کے دیوان اور کلیات شائع ہو چکے ہیں ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، اور ان میں خاص کر میر سودا، درد، جرت، انشا، مصفی، میر حسن، ناسخ، آتش، وزیر، غالب، ذوق، ظفر، شیفتہ، داغ، صالح، شوق، رند، اسیر، برخ، امیر وغیرہ ہر قسم کا کلام، خواہ غزل ہو، خواہ مثنوی ہو، خواہ قصیدہ ہو، خواہ قطع وہ ربائی ہو، خواہ واسخت ہو، سب دیکھنا چاہیے. یعنی حالی یہ کہہ رہے ہیں مقدمے میں کہ یہ تو چیزیں پرنٹڈ ہیں، یہ تو مطبوعہ ملتی ہیں، ان کو تو پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے آگے کیا کہتے، اور سب سے زیادہ اہم اور ضروری خلیق، ضمیر، انیس، دبیر اور مونس وغیرہ کے مرثیوں کا مطالعہ ہے. مقدمے میں کیا کہہ رہے ہیں حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حالی جو کہہ رہے ہیں کہ اردو کی شاعری میں جو ہے آپ کے جو ہے عفونت سنڈاس سے بدتر ہے، وہ حالی کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ زبان کو پاکیزہ رکھو، اگر تم چاہتے ہو زبان آپ کے ترقی کرے اور ترقی آگے بڑھتی رہے تو مرثیوں کا مطالعہ ضروری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرثیہ جو ہے سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ رفتار کرے، کس طریقے سے زوجہ شوہر سے بات چیت کرے، کس طریقے سے بھائی بھائی کے ساتھ گفتگو کرے. یہی نہیں بلکہ اخوت، عزت نفسی، خودداری، قناعت، استغنا. تو 8 یا 10% شعر ہیں جو بین کے شعر ہیں. پڑھنا چاہیں پڑھیے، نہیں پڑھنا چاہتے مت پڑھیے. لیکن مرثیہ جو ہے ایک بہتی ہوئی آپ کے جو ہے دریا ہے جس سے اپنی خشک زمینوں کو سیراب کرنا چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو مجدد عصر اردو ہیں، حالی جیسی شخصیت، وہ کہتے ہیں کہ مرثیے سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے پاس جیسا آپ نے کہا
6,000 کے قریب اس وقت مطبوعہ مرثیہ موجود ہیں. ہمارے پاس مرثیے میں وہ نظمیں ہیں جس میں انسانیت، عدم تشدد، نان وائلنس کی بات ہوتی ہے. آج ایک اہم فلسفہ ہے اور صلح امن کا جو ہے اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ حسین ابن علی کے کردار اور رفتار سے نمایاں ہے مرثیے میں. یعنی مرثیہ سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے امن اور شانتی اور محبت کا یعنی وہاں پر جہاں پر بھی ضرورت ہوئی حق کے ساتھ آپ کے جو ہے حق اگر ساتھ ہو تو عدم تشدد جو ہے تشدد سے نبرد آزما ہو سکتا ہے اور ظاہری شکست بھی ابدی فتح میں تبدیل ہو سکتی ہے اور انسانی حقوق کی جنگ لڑی جا سکتی ہے. تو یہ تمام جو پیغامات ہیں وہ آپ کو مرثیے میں ملیں گے. ایک مثال پیش کر رہا ہوں میں کہ میر انیس کے ایک شعر سے، آج جو اسلام کو ایک جارحانہ، اسلام کو ایک بڑا غسیلہ قسم کا حملہ آور اور انسانیت سے دور مذہب بتایا جا رہا ہے، اگر کوئی نظم اس کے پوری طریقے سے جواب دے سکتی ہے تو وہ نظم ہوگا مرثیہ. دیکھیے، جب خیمے فرات کے کنارے نصب کیے گئے اور شمر نے کہا کہ حضرت عباس سے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں، اور حضرت عباس ڈٹ گئے تھے، لیکن امام حسین نے آپ کے جو ہے حکم دیا کہ بھائی خیمے ہٹا لو، ابھی وقت ہمارا جنگ کا نہیں آیا ہے. تو اس وقت میر انیس نے ایک شعر حضرت عباس کی زبان سے پیش کر دیا، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، وی آر ناٹ دا آفینسو پیپل، ہم حملہ آور نہیں ہیں، ہم جارحانہ اقدام نہیں کرتے، سبقت کسی سے ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں. یعنی جب تم ہماری اس لائن کو کراس کرو گے، تم ہمارے اس میدان کو آپ کے جو ہے اپنے گھوڑوں سے روندنے کی کوشش کرو گے تو ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ آج کی اس دنیا میں جہاں قدریں روبہ زوال ہیں، اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ مرثیے کے افکار، مرثیے کے آثار، مرثیے کے اقدار کی اشاعت کی جائے. دنیاوی معاشروں اور بوکھلائے ہوئے انسانوں کو وسیع تر پیمانے پر یہاں کی بد عہدی، بد کرداری، بے وفائی اور بے عملی کے شکنجوں میں پھنسی ہوئی دنیا کو اگر اثر نو مسلم اخلاقی قدروں سے دینے کو، ایمان کو استوار کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو مرثیہ پیش کرنا پڑے گا، کیونکہ مرثیہ وہ ہے جو اخلاق سازی بھی سکھاتا ہے، مرثیہ وہ ہے جو انسان سازی بھی سکھاتا ہے، مرثیہ وہ ہے جو انسان کے اندر فضیلت فضیلت انسان جو ہوئی ہے اس کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کے اور اپنی حدوں کو بھی کرتا ہے. اسی لیے میر انیس نے کہا تھا کہ کسی کا دل نہ کیا ہم نے پائمال کبھی، چلے جو راہ تو چوٹی کو بھی بچا کے چلے. یعنی ایک معمولی سی شخصیت بھی اگر ہو تو اس کے دل کو بھی نہیں دھکاتے. اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ انسان بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان صحیح کے بغیر کچھ نہیں ہے، کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہے. جو آبرو کا ہے طالب تو کر عرق ریزی، یہ کشمکش ہوئی تب پھول سے گلاب بنا، یہ کشمکش ہوئی تب پھول سے گلاب بنا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مرثیہ اگرچہ کہ یعنی ایک واقعات نگاری اور ایک عظیم سانحہ اور ایک عظیم واقعے کی نظم ہے، لیکن جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اس میں وہ چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو ایک معاشرے کے لیے، جو ایک سماج کے لیے، جو ایک فرد کے لیے. تو فرد سازی بھی ہے، اس میں جماعت سازی بھی ہے، اس میں جہان سازی بھی ہے، اس میں خود شناسی بھی ہے، اس میں جہان شناسی بھی ہے، اس میں خدا شناسی بھی ہے. اور اس کے لیے وہ جو ضمیر کی جو روشن دلی ہے وہ مرثیے کے آپ کو ہر جگہ محسوس ہوگی. اور یہ چیزیں آ کر عرض کر رہا تھا میں کہ دکنی مرثیہ آگے بڑھا ہے اور آگے بڑھ کر اس زمانے میں پھیلا تو سودا نے
34 سے زیادہ مرثیے جی ہاں۔ اصغر رضوی صاحب 34 سے زیادہ مرثیے میر تقی میر نے بالکل۔ کہ آپ کے کلام میں موجود ہیں۔ سودا نے آپ کے جو ہے مرثیے پر تقی گھانسی پر اعتراض کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے اس میں عقیدت ہے لیکن تم کو چاہیے کہ مرثیہ بھی لکھیں، تو پوری شاعری کی جو حدیں ہیں اسی میں آپ کے مرثیہ آپ کے جو ہے تصنیف ہوگا۔ اور وہ دور بھی گزرا میر تقی میر اور میر سودا، اور اس زمانے میں حاتم اور مسکین اور گدا وغیرہ شاعروں سے گزر کر جب مرثیہ ابتدائی دور سے ارتقائی دور کو طے کرتا ہوا جب نقروی دور میں پہنچا، سلور پیریڈ میں پہنچا، تو 4 ستون ہم کو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ میر مستحسن خلیق ہیں جو میر انیس کے والد ہوتے ہیں اور جو میر حسن کے بیٹے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نو مسلم شاعر ہے جن کا نام ہے چھنو لال دلگیر، جنہوں نے آپ کے کئی 100 مرثیے لکھے ہیں، اور کئی 100 مرثیوں میں اس کی 6 جلدیں ان کے مراثی کی جو نول کشور سے آج سے 140 سال پہلے چھپی ہیں اس حقیر کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ تیسرا بڑا شاعر جو میر جعفر فصیح ہیں، میر جعفر فصیح کی میں کیا بات کروں، انہوں نے زندگی آپ کے آدھی سے زیادہ اپنی زندگی کربلا میں گزار دی، لیکن اردو ادب کی خدمت کی ہے اور ہمیشہ آپ کے مرثیہ تصنیف کیا ہے۔ اور چوتھا بڑا شاعر آپ کے مظفر ضمیر ہیں۔ مظفر ضمیر وہ شخص ہیں جنہوں نے مرثیے کو نہ صرف مرثیے کے مسدس رواج کو پوری طریقے سے پھیلایا بلکہ مرثیے کو 9 جز میں تقسیم کیا، یعنی اس پر آگے بات چیت ہم کریں گے کہ مرثیے کا جو پہلا چہرہ ہے جس کو ماجرا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دوسرا جب شہید آتا ہے تو وہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ رخصت ہے، رخصت کے بعد رجس ہے، رجس کے بعد لڑائی ہے، لڑائی میں گھوڑا اور تلوار کا ذکر ہے، اس کے بعد شہادت ہے، اور شہادت کے بعد بین ہے اور دعا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 9 جو جز ہیں اجزاء، اس کو بھی میر ضمیر میں، اسی لیے میر ضمیر نے کہا تھا 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ طرز ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز 10 میں کہوں 100 میں کہوں یہ درد ہے میرا، جو بھی کہے اس طرز میں شاگرد ہے میرا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو ہم ابھی آگے مزید بڑھائیں گے، مگر اس نقرئی دور سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں کہ غالب نے بھی مرثیے کے 3 بند کہے، اور اس کے علاوہ ذوق نے بھی مرثیے کہے، اور غالب نے تو خیر یہ کہہ کر قلم رکھ دیا کہ جناب یہ انیس و دویر کا کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اس گفتگو کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم اگلے پروگراموں میں مزید بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔